السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا عبد الرحمن بن غنم وأسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار عباد الله إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء الأنت. رواه البيهقي ومسند أحمد. حضرت عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے بہترین بندے وہ ہیں جن کی صورت دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں سے ایک دوسرے کی برائی کرتے پھرے، دوستوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں اور بے گناہ سر پر مصیبت لاتے ہیں۔ اس روایت کو امام مسند احمد اور بیہقی رحمہم اللہ علیہ نے نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر اچھے اور برے لوگوں کی پہچان بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جب رہتے سہتے جیتے جاگتے کھاتے پیتے ہیں تو عقل و شعور کا استعمال کریں۔ اچھے اور برے لوگوں کے اندر تمیز کیسے کر سکتے ہیں، ان کے پہچاننے کے کسوٹی کیا ہے، اسی بات کی وضاحت اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نیک بندوں کی پہچان یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جیسے آپ انہیں دیکھیں گے اللہ یاد آ جائے گا۔ وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے ہم عالم ہیں، ہم فاضل ہیں، ہم شریعت پر چلنے والے ہیں، ہم بڑے پاک باز ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے امانت دار ہیں، ہم بڑے سچ بولنے والے۔ کبھی نہیں ایسا کہے گا کہ تم صرف میری ہی بات کو مانو وغیرہ وغیرہ۔ اور نہ وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے اپنے آپ کو بڑا کہلوانا پسند کرے گا، بلکہ ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار ہی کچھ ایسے ہوں گے کہ بغیر کچھ کہے سنے فقط انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں آپ متاثر ہو جائیں گے، آپ کے دلوں پہ ان کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ واقعی دیندار ہے، ان کا اخلاق بہت ہی بلند بالا ہے۔ نہ تو وہ بھڑکیلا لباس پہنے گا اور نہ ہی پگڑی جبہ قبہ زرق برق لباس پہن کر اپنے آپ کو بڑا تصور کرے گا۔ عام آدمی کی طرح سے سادہ وضع کا رہے گا، لیکن دل ہے ان کی طرف خواہ مخواہ، لیکن دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا۔ وہ لوگوں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے مگر لوگ ان کی طرف بھاگتے ہی چلے جائیں گے۔ ایسے پرکشش بندے آج کل دنیا میں برائے نام ملتے ہیں۔ آج کا نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لاکھ ترکیبیں کرتے ہیں۔ کسی طرح سے لوگ انہیں پوچھیں، انہیں آؤ بھگت کریں، لیکن نہیں۔ اچھے وہ لوگ ہیں، نیکوکار وہ بندے ہیں کہ جن کا اخلاق، جن کا اعمال، جن کا کردار، جن کا گفتار سب کچھ اچھے ہو۔ ان کے اعمال و اخلاق اور کردار و گفتار کو دیکھ کر لوگ خود بخود کہنے لگے کہ یہ بندہ بہت ہی اچھا ہے، یہ بندہ پاک باز ہے، یہ بندہ نیک ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ بدترین لوگ کون ہے، اس کی بھی اس حدیث پاک کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو دوستوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، جو بات بات پر گالی گلوچ کرتے ہیں،
جو بے گناہ بھولے بھالے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، جو سیدھا سادہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی الزام میں ملوث کر کے ان کے عزت و آبرو کو نیلام کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے کے لیے سامنے والے کو بیجا الزامات لگا دیتے ہیں، تو یہ بدترین لوگوں کی مثال ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نیکی وضع قطع سے نہیں ملتی۔ انسان جو اچھا بنتا ہے وہ کسی اچھے اور خوبصورت لباس کی وجہ سے نہیں، وہ انسان کے اعمال اور اخلاق سے ہی اچھا بنایا جاتا ہے۔ ان کا اخلاق اچھا ہے، اگر اس انسان کا عمل، اس کا باطن اچھا ہے تو اس کے اندر ایک قدرتی کشش پیدا ہوں گی اور دوسروں کی چاہتیں ان کی طرف مائل ہوں گی۔ لیکن اگر ان کا اخلاق اچھا نہیں، ان کا گفتار اچھا نہیں، ان کا کردار اچھا نہیں، تو انسان اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا نہیں ہوتا اور دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق کا پیروکار بننے کے ساتھ ساتھ ہمیں کار خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اب بدترین اعمال اور شر سے بھی محفوظ اور مامون رکھے۔